نسل انسانی میں دو طبقات، انسانوں کے دو گروہ تاریخ میں بھی ملتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے، جو اللہ کی مان کر اس دھرتی پر زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی کی ساری ادائیں عین اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طبقے کو، نسل انسانی کے اس گروہ کو بہت ساری عمدہ صفات، اعلیٰ صفات اور بہت ساری خوبیوں سے نوازتے ہیں، لیکن اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ، ایسا گروہ کہ جو ان خوبیوں سے محروم ہوتا ہے، بدقسمت ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انتہائی منحوس ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کو، دونوں قسم کے لوگوں کو اگر برابر دیکھا جائے تو جو انسان اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی، ایک بہت بڑی اعلیٰ صفت، ایک بہت بڑا نمایاں وصف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں رحم دلی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اہل ترس ہوتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، اخوت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ ذرہ برابر بھی کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خود اتنی ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر وہ پریشان ہو جائیں تو یہ اس پریشانی میں ان کے کام آتے ہیں۔ گویا دل کی رقت اور دل کی نرمی یہ ساری خوبیاں ان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے اس کی خامیوں اور خرابیوں میں بہت بڑی اور بہت بری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل سے اللہ تعالیٰ رقت نکال دیتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ سب سے اہم ترین خوبی اور سب سے اہم ترین وصف ان کے دلوں سے نرمی کی صورت میں رخصت ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔
اب نرمی کے رخصت ہوتے ہی ان کے دل سخت دل ہوتے ہیں، پھر سخت دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، رحم ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، شفقت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، محبت اور الفت جیسا خوبصورت وصف ان کے دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ انسانیت کے محافظ نہیں رہتے بلکہ انسانیت کے قاتل بن جاتے ہیں، انسانیت کے قاتل بن جاتے ہیں۔ حالانکہ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان انسان کا محافظ ہو، انسان انسان کا خیر خواہ ہو، انسان انسان کا ہمدرد ہو، انسان انسان سے محبت کرنے والا ہو، انسان انسانیت کو مصائب سے بچانے والا ہو۔ لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جس طبقے سے یہ ساری صفات ہی ختم ہو جاتی ہیں، ساری صفات ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ انسان انسانیت سے نچلے درجے پر، حیوانیت کے درجے پر، اور پھر حیوانیت کے درجے پر بھی باقی نہیں رہتا، اس سے نچلے طبقے میں آ کے بدتر از حیوان خالی از ایمان ہو جاتا ہے، بدتر از حیوان اور خالی از ایمان۔ پھر اس کے سینے سے، اس کے دل سے ساری کی ساری ایمان کی وہ روشنی، ہدایت کی وہ روشنی، معرفت کی وہ روشنی، محبت الفت کی وہ خوشبو تمام تر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ وحشی بنتا ہے، درندہ بنتا ہے، بھیڑیا بنتا ہے، یہ موذی جانوروں کی طرح سانپ بنتا ہے، اژدہا بنتا ہے، پھر جو بھی اس کو مل جائے اس کو ڈنگ مارتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے طبقے کی سزا قرآن حکیم میں دنیا کے اندر بیان کی کہ دیکھیں جب یہ انسانیت سے گرے، ایمان کی دولت سے محروم ہوئے، رحم ان کے دل سے نکلا، محبت ان کے دل سے نکلی، ہمدردی ختم ہوئی، ایثار ختم ہوا، بغاوت پیدا ہوئی، سرکشی پیدا ہوئی، طغیانی پیدا ہوئی، نافرمانی کے بازار گرم کر دیے، اور جب نافرمانی کے بازار گرم کر دیے تو سینے کے اندر سے وہ ساری اعلیٰ صفات نکل نکل کر بری صفات ان کے سینے کے اندر آ گئیں۔ اب یہ حیوان سے بدتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو انسانوں سے بدل کر حیوانوں کی شکلیں بنا دی۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ہم نے ان کو خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اشارہ اہل ایمان کی طرف دیکھو تو صحیح، بندر بنے، خنزیر بنے، اور بندر اور خنزیروں میں جو برائیاں ہیں، جو منفی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بندر اور خنزیر انسان کی لگائی ہوئی فصلوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ انسان نے گندم اگائی، انسان نے گنا اگایا، انسان نے مکئی اگائی، فصلوں کو اگایا، لیکن اس میں جب یہ لوگ آتے ہیں، بندروں کی نسل اور خنزیروں کی نسل، یہ انسان کی لگائی ہوئی فصلوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے، اجاڑ کے رکھ دیتے۔ اہل ایمان کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ بندر اور خنزیر جو دنیا کے اندر ہیں، یہ تمہاری لگائی ہوئی فصلوں کو اجاڑ دیتے ہیں،
جو انسان بندر بن جائے، جو انسان خنزیر بن جائے، وہ انسان کی نسلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، وہ فصلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور یہ نسلوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ ایسی اجڑتی ہیں نسلیں، ایسی اجڑتی ہیں نسلیں کہ نہ کسی معصوم بچے پر رحم آتا ہے، نہ بچی پر رحم آتا ہے، نہ عورت پر رحم آتا ہے، نہ بوڑھے پر رحم آتا ہے، نہ ضعیف پر رحم آتا ہے، نہ مریض پر رحم آتا ہے۔ ہاسپٹل کے ہاسپٹل اڑا دیتے ہیں، بے رحم بے رحم بھیڑیے، وحشی درندے، موذی جانور بن کے، کوئی ترس ان کو نہیں رہتا۔ اتنا بے رحم انسان ہوتا ہے کہ معصوم پھول جیسے بچے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے تڑپنے کو معاذ اللہ انجوائے کرتا ہے۔ کہ میں اور آپ اور عام انسان اگر کسی بچے کو اس حالت کے اندر تڑپتا ہوا دیکھے، خون میں لت پت دیکھے، تو ہمارے اندر دکھ، غم اور تکلیف کا ایک طوفان برپا ہو جائے۔ ہم صحیح طرح سے کھانا نہ کھا سکیں، ہم اچھی طرح سے سو نہ سکیں، ہماری نیند ہم پر حرام ہو جائے، ہمارا کھانا پینا چھوٹ جائے، اور دکھ کے آنکھوں ہماری آنکھوں سے رواں دواں ہو جائیں، دل بے چین ہو جائے، دل بے قرار ہو جائے، اضطراب کی کیفیت طاری ہو جائے، جس عمل سے، وہی عمل جب ایک انسان ظالم، جاہر، قاہر اور سخت دل اور تنگ دل، وہ انسان کے جس کی انسانیت مر چکی، وہ بندر بن چکا، وہ خنزیر بن چکا، وہ باولا کتا بن چکا، وہ بھیڑیا اور وحشی بن چکا، وہ اس منظر کو دیکھ کے کہہ لگاتا، کہہ لگاتا۔ اس کی مثال قرآن حکیم میں بیان ہوئی، فرعون کی مثال بیان ہوئی۔ فرعون نے ایک معصوم کو دی نہیں، 2، 10، 5 کو نہیں، 70,000 معصوم پھول جیسے بچوں کو ماؤں کی جولیوں سے ایسے چھین کر اس کے کرندے ماں سے الگ کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچے کو ماں سے الگ کیا جائے اور ماں کو بچے سے الگ کیا جائے تو پھر اس دردناک منظر کو انسان لفظوں اور حرفوں اور جملوں میں کیسے بتا سکتا ہے؟ کیسے بتا سکتا ہے؟ اسی ماں کو پتا کہ جس ماں کی چھاتی سے، جس ماں کی جھولی سے، جس ماں کی گود سے اس کے اس لاڈلے پیالے اور چاند جیسے بچے کو چھین کر، الگ کر کے اسی کے سامنے تلوار کے ساتھ 2 لخت کر دیا جائے، گردن کاٹ کے رکھ دی جائے، اور تڑپتا خون میں لت پت وہ بچہ معصوم اس کے سامنے سسک کر جان دے دے، اور سامنے کھڑے فرعون کے حواری اس پر کہہ بلند کر کے یہ کہہ دیں ہم نے آج بڑا کام کر دیا۔ 1، 2 نہیں، 10، 20 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 بچوں کو قتل کر کے اس دنیا سے برے انجام کے ساتھ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث فرعون بنا۔ ایسا ظالم کہ اس کا ہر عمل ظلم کا شاخسانہ۔ اپنے گھر کی اہلیہ جب اس نے یہ کہہ دیا میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں، حضرت آسیہ، پھر کیا ظلم، کتنا ظلم اور کیسا ظلم کہ اس محل کے اندر رہنے والی اس خاتون کو جس انداز سے اس نے اذیت دی، تکلیف دی، جسم کے اندر میخیں گاڑ دی، کیل گاڑ دی۔ بات کہنے کو تو آسان ہے، تصور کر کے انسان دیکھے کتنی تکلیف، کتنی اذیت ہوتی ہے اس انسان کو کہ زندہ انسان ہو اور میخوں کے ساتھ اس کو دیوار کے اندر چن دیا جائے، درخت کے اندر چن دیا جائے، میخیں گاڑ دی۔ فرعون ذی الاوتاد، اللہ قرآن پاک نے یہ میخوں والا فرعون، میخوں والا